بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ امریکہ کے ایران پر حملے کے خلاف پورا مسلم اتحاد دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ جی ناظرین، ایک بہت بڑا جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اعلان کیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے۔ سعودی عرب کے جو اس وقت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فرما روائی ہیں، کیونکہ عملی طور پہ سارے کام وہی کر رہے ہیں، محمد بن سلمان، انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کو وارننگ جاری کی گئی ہے، جبکہ یمن کی جانب سے بھی سعودی عرب سے ایک ریکویسٹ کی گئی ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز، جبکہ ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہے بھارت کی مودی سرکار کی، مودی کی اکڑ نے، یوں کہوں گا کہ مودی کی اکڑ نے بھارتیوں کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ امریکہ کی جانب سے بڑا اعلان، اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے اپنے تباہ کن ہتھیار جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں اپنی فوجی اڈوں پر پہنچا رہا ہے، اور اس سلسلے میں برطانیہ سے بڑی تعداد میں C-17 جو ان کے کارگو طیارے ہیں وہ بڑی تعداد میں میزائلز اور دیگر ہتھیار جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو فوری طور پہ جو ایویڈنس سامنے آ رہے ہیں کہ عرب امارات نے فوری طور پہ تہران کے لیے جو پروازیں ہیں ان کو بند کر دیا۔ کل جو پروازیں جا چکی تھیں ان کو جو ہے تہران میں اترنے نہیں دیا گیا بلکہ انہیں واپس بلایا گیا، جبکہ اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عرب امارات کے اندر بھی ہتھیار جو ہے وہ نصب کیے ہیں امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس پورے سناریو کے اندر ناظرین، پہلے پاکستان نے امریکہ کے ایران پر حملوں کی مخالفت کی کہ امریکہ جو ہے وہ دانشمندی سے کام لے، اور پاکستان نے واضح طور پہ کہا کہ اس سے پاکستان کی سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے، تو پاکستان ان حملوں کا بالکل بھی تائید نہیں کرے گا۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین جو ترکی ہے اس نے بھی وارننگ جاری کی، اس نے کہا کہ جو ایران کے اندرونی حالات ہیں اس کا بیرونی کوئی بھی عناصر جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں، اس سے حالات جو ہیں وہ خراب بھی ہوں گے اور خطے کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال وہ خراب ہو جائے گی۔ ناظرین، ابھی سے تھوڑی دیر پہلے تقریباً دن کے ٹائم جو ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، مشترکہ طور پہ ایران کی جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اس نے حملہ کیا امریکہ نے، تو پھر ہم خطے کے اندر تمام تر امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، وہ چاہے جس بھی ملک کے اندر موجود ہیں۔ تو ناظرین، اب ان تمام ممالک کو بھی اپنی سلامتی کے حوالے سے ڈیفینیٹلی فکر ہے، لیکن اس وقت جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ یک زبان جو ہے وہ ہو کے بال کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پہ دیکھیں کہ پاکستان کی جانب سے، ترکی کی جانب سے اور سعودی عرب کی جانب سے اب محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ امریکہ جو سعودی عرب میں موجود امریکہ کے فوجی اڈے ہیں انہیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ ہمارے موجود جو فوجی اڈے ہیں، جس طرح سے امریکہ نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا جی اب ہماری یہ ریڈ لائن ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملوں کے لیے ہماری نہ تو ایئر سپیس استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی ہماری جو فوجی اڈے ہیں وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین، جو پریویس جنگ ہوئی تھی اس میں بھی محمد بن سلمان نے ایران پر حملہ کرنے کی مخالفت امریکہ کی تھی اور انہیں اپنی ایئر سپیس دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اب جو ہے وہ امریکہ کو واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ایران پر حملہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ سعودی عرب جو کہ کچھ ٹائم پہلے تک ایران اور سعودی عرب کی جو دشمنی ہے اس کو امریکہ کیش کرتا رہا۔ خود سعودی عرب کے ایک وزیر نے بڑا انکشاف کیا، اس نے کہا جی کہ جب ہماری آئل ریفائنریز کے اوپر حملہ ہوا تھا، ارامکو کی تیل تنصیبات کے اوپر، تو اس وقت امریکہ کے ڈیفنس بھی یہاں پہ موجود تھا، امریکن فورسز بھی موجود تھیں، لیکن یہ خاموش رہا۔ لیکن آج جب ہم ایران کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں تو یہ ایران پر حملے کی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ سمجھ لیں کہ امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ خطے کے اندر امن ہو، اور امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی کنفلکٹس ہیں، جہاں جہاں پر بھی مسائل ہیں، وہاں پہ اپنا جو اسلحہ اور گولہ بارود ہے وہی بیچتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اور دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں
کہ یمن کی جو انصار اللہ ہیں ان کی جانب سے سعودی عرب اور تمام امت مسلمہ سے خصوصاً جو عرب ورلڈ ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ امریکی حملے کی مخالفت کریں اور ایران کا ساتھ دیں، کیونکہ اگر ایران کے اندر رجیم چینج کرنے میں امریکہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ تمام تر عرب ممالک کے اندر شروع ہو جائے گا۔ اور ناظرین، حالیہ دنوں کے دوران آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انصار اللہ یمن جو ہیں انہوں نے یعنی جو حوثی ہیں انہوں نے امریکہ کے عرب امارات کے جو پراکسیز ہیں ان کے اوپر حملوں کی نہ صرف کوئی مخالفت بھی نہیں کی اور اس پر کوئی رد عمل بھی نہیں دیا۔ اب پہلی مرتبہ ایران پر حملوں کے حوالے سے انہوں نے ان سے بات کی ہے، کیونکہ ایران نے آلریڈی جو ہے وہ بات کی تھی ان سے کہ وہ کسی قسم کا ان کو رد عمل نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے کافی زیادہ تعلقات اچھے بھی ہیں اور آپس میں اثر و رسوخ بھی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب سعودی عرب کی جانب سے جو بڑا جھٹکا دیا گیا، کیونکہ امریکہ کو بہت بڑا اتحادی ہے سعودی عرب، انہوں نے اپنا فوجی اڈے بھی وہاں پہ بنائے ہوئے ہیں اور ابھی جو برطانیہ سے آنے والا جنگی ساز و سامان بھی وہاں پہ اتارا گیا، لیکن انہوں نے کہا یہ اتر گیا تو اب ایران کے خلاف آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور بری خبر انڈین شہریوں کے لیے ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی جو ان کے اوپر ٹیرف عائد کیا ہے اس کے حوالے سے تو آپ خبریں سن چکے ہیں کہ روسی آئل خریدنے پر 500% ٹیرف ان پہ عائد کیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ ان کے جو وزیر تجارت ہیں انہوں نے مودی کی اکڑ جو ہے اور اس کی تکبر اور غرور جو ہے اس کو وجہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے متعدد مرتبہ اگر یہ انڈین عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر انڈین گورنمنٹ جو ہے ان سے بات نہیں کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ مودی کا جو تکبر ہے، اس نے فون کال میں نے سے کی کہ میں اسے بہت اچھا پیکج جو ہے وہ دینا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے میری کال اٹینڈ نہیں کی اور 15 دن کے بعد فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے جو تجارتی معاہدے ہیں وہ بھارت کی بجائے ہم نے انڈونیشیا کے ساتھ، فلپائن کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ ہم نے کیے ہیں، پاکستان کے ساتھ کیے ہیں، لیکن ہم نے بھارت کے ساتھ اس لیے نہیں کیے کیونکہ بھارت کی جو مودی سرکار کی اکڑ اور بد تہذیبی ہے اس کی وجہ سے امریکہ اس سے سخت ناراض ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مودی جو ہے اس نے ایک تو جنگ بند کروانے کے لیے کہا اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ماننے سے انکار کر دیا اور نہ ہی اس کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا۔ جگہ جگہ پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس جنگ کو رکوایا اور بھارت کے جنگی طیاروں کی تباہی ہوئی۔ اب جو خبر ہے وہ ناظرین، آج راہل گاندھی وہ لداخ میں پہنچے اور لداخ میں مقامی لوگ جو ہیں ان سے ملاقات کی، اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت تو نہیں مان رہی کہ چائنا نے ہمارے علاقے پہ قبضہ کیا، تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے، ہم یہاں پہ رہائشی ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو ایک لمبی پٹی ہے اس کے اوپر چائنا نے نہ صرف قبضہ کیا بلکہ اپنی تمام تر انسٹالیشنز چائنا وہاں پہ بنا چکا ہے اور بھارتی فوج جو ہے وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگ چکی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت شدید ترین مسائل ان کے لیے شروع ہو چکے ہیں۔ بھارتی عوام جو ہے ان ڈیفینیٹلی ٹیرف کا جو اثر ہے وہ ان کے اوپر پڑے گا۔ اب ان کو آ جا کے امریکہ کے تلوے چاٹنے پڑیں گے، دوبارہ امریکہ کے پاس جانا پڑے گا۔ ابھی انہوں نے رافیل طیاروں کے حوالے سے ایک ڈیل کی اور اس ڈیل کے حوالے سے بھی فرانس نے ان کو جھٹکا دیا ہے۔ تو بھارت جو ہے وہ اس کی کہیں پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، ہر جگہ سے اسے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اب آ جا کے اس کے پاس جو آپشن بچتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ خطے میں شرارت بازی سے توبہ کرے، ادروائز ناظرین بنگلہ دیش ہے وہ بھی اسے ٹھوکنے کے لیے تیار ہے۔ آج جو ہے وہ بنگلہ دیش کے شہریوں نے جو بھارتی فوج غیر قانونی طور پہ وہاں پہ کوئی انسٹالیشنز بنانے کی کوشش کر رہی تھی تو کلاڑیاں اور ڈنڈے اور اس کے بعد جو تلواریں ہیں وہ لے کے بنگلہ دیشی عوام آ گئی اور انہوں نے بھارتی فوج کے اوپر اٹیک کر دیا اور وہاں پہ کافی زیادہ ان کے فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ بھارت کو اپنے اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ وہ اچھے ریلیشنز رکھے اور اپنی جو شرارت بازیاں خطے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے اس سے یہ باز رہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ